سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. وقال الله تعالى ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحانك بزرگان محترم و برادران عزیز، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ویسے تو ہر انسان پر بے شمار نعمتیں بارش کے قطروں کی طرح برس رہی ہیں. اگر انسان ان نعمتوں کو گننا چاہے تو اس کو گن نہیں سکتا. چہ جائے کہ ان نعمتوں میں سے ہر نعمت پر شکر ادا کرنا اور اس کا شکر حق ادا کرنا یہ تو ناممکن ہے. صرف اگر گننا چاہے تو شمار نہیں کر سکتا، گن نہیں سکتا. بہت ساری نعمتیں ہیں اور بے شمار تو نعمتیں ایسی ہیں کہ آج تک زندگی گزر گئی اس نعمت کا نعمت ہونے کا احساس بھی دل میں پیدا نہیں ہوا. شکر کرنا تو بہت دور کی بات ہے. یہ بھی خیال کبھی نہیں آیا غلطی سے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے. ہمارا تو نعمت جو ہے وہ چند چیزوں میں محدود ہو کر رہ گئی ہے. ہماری جو ذہنیت ہے، جو سوچ کی ہماری انتہا ہے، وہ یہاں آ کر بس ختم ہو جاتی ہے. اگر آپ کسی سے پوچھیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ کی آپ کو کوئی نعمتیں حاصل ہیں، وہ اس نعمت کو شمار کرتا ہے پیسے میں، دولت میں، مکان میں، گاڑی میں، کوٹھی میں، بنگلے میں. زیادہ سے زیادہ اگر ذہن گیا ہاں بھائی میں صحت مند بھی ہوں. بس اس سے زیادہ آگے کوئی نعمت ہماری نظر میں وہ نعمت نہیں ہے. میں نے سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ابھی آپ کے سامنے خطبے میں پڑھی. یہ بڑی جامع حدیث ہے اور یہ ان حدیثوں میں سے ہے کہ جو امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ جو
سنن ابی داود کے بہت بڑے امام اور محدث گزرے ہیں. انہوں نے کئی لاکھ احادیث میں سے 5 حدیثوں کو جمع کیا ہے. 5 کئی لاکھ حدیثوں میں سے 5 حدیثوں کو جمع کیا ہے اور فرمایا کہ اگر کوئی شخص ساری حدیثوں، بھئی حدیث پر بھی تو عمل کرنا ہے، قرآن پر بھی عمل کرنا ہے، قرآن کے احکامات پر بھی عمل کرنا ہے، احادیث پر بھی عمل کرنا ہے. قرآن بھی حجت ہے، حدیث بھی حجت ہے. قرآن پر ایمان لانا بھی ضروری ہے، حدیث پر ایمان لانا بھی ضروری. اور یہ قرآن اور حدیث دونوں باہم آپس میں لازم اور ملزوم ہے. ایک کا تصور دوسرے کے بغیر نہیں ہو سکتا. یہ بات مجھے ذکر نہیں کرنی، لیکن بات آ گئی تو میں ضمناً یہ بات عرض کر دیتا ہوں. ایک بہت بڑا طبقہ ہمارے ہاں وہ ہے جو منکرین حدیث کہلاتا ہے. آپ نے پتہ نہیں نام سنا ہوگا کہ نہیں سنا ہوگا. منکرین حدیث، وہ حدیث کا انکار کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی کتاب کافی ہے، حدیث کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. اور العیاذ باللہ نقل کفر نباشت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں، اس طبقے کا نظریہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیثیت ہے العیاذ باللہ وہ ایک ڈاکیے کی طرح ہے. بس جس طرح ایک ڈاکیے کا کام ہوتا ہے ایک خط کو لے کر دوسری جگہ پہنچا دینا اور دوسرے کا کوئی پارسل تیسری جگہ پہ پہنچا دینا، بس اس سے زیادہ العیاذ باللہ یہ ان لوگوں کا نظریہ ہے. مجھے یہ بات ذکر نہیں کرنی ہے، میں بات آ گئی تو ضمناً میں بتا دوں. تو بہت بڑا ایک طبقہ ہے جو منکرین حدیث کا کہلاتا ہے، جو حدیث کا انکار کرتا ہے کہ جی حدیث کچھ بھی نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ اس کا تفصیلی اور تحقیقی اور الزامی جواب کا نہ یہ وقت ہے اور نہ اس وقت میرا یہ موضوع ہے. بات آ گئی تو میں ذکر کر رہا ہوں. بالکل متفق علیہ بات ہے، 2 اور 2 4 کی طرح بالکل واضح ہے کہ آپ اگر حدیث کو ایک طرف کر دیتے ہیں اور قرآن کو ایک طرف کر دیتے ہیں تو کوئی دنیا میں مائی کلال ایسا نہیں جو قرآن کو حدیث کے بغیر سمجھ سکے. آپ سمجھا کے دکھائیں. بہت ساری مثالیں پیش کی جا سکتی ہے، بہت ساری. جتنے بھی شریعت نے ہمیں احکام دیے ہیں، جن احکامات پر ہمارے لیے عمل کرنا ضروری ہے، اس کی تفصیلات ہمیں کہاں سے پتہ چلی ہیں؟ کہاں سے پتہ چلی؟ بول نہیں رہے. احادیث سے پتہ چلی ہے. بھائی قرآن میں 5 نمازوں کا تو تذکرہ ہے، اور اس کے بعد اگلی باتیں قرآن میں کس آیت میں آپ مجھے بتائیں کہ فجر کی آپ 2 رکعتیں پڑھتے ہیں، ظہر کی 4 رکعت پڑھتے ہیں، عصر کی 4 پڑھتے ہیں، مغرب کی 3 پڑھتے ہیں، عشاء کی کل 17 رکعتیں وغیرہ وغیرہ. پہلی رکعت میں یہ پڑھنا ہے، دوسری میں یہ پڑھنا ہے، رکوع میں یہ پڑھنا ہے، سجدے میں یہ پڑھنا ہے. کہاں پر قرآن میں ان چیزوں کا تذکرہ ہے؟ تو یہ ساری کی ساری جزیات اور یہ ساری کی ساری تفصیلات جو ہے وہ احادیث طیبہ ہمیں بتاتی ہیں. یہ سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کے ارشادات ہیں کہ جس سے ایک مسلمان کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو میرے ذمہ احکامات عائد کیے ہیں ان کی جزیات اور تفصیلات کیا ہے. تو اگر حدیث کو ایک طرف کر دیتے ہیں ختم بات. بھائی زکوٰۃ کے ادا کرنے کا حکم ہے قرآن میں، ہے کہ نہیں ہے؟ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. اب زکوٰۃ جو ہے وہ کتنے مال پر فرض ہے، کس پر فرض ہے، مقدار کیا ہے، نصاب کہاں تک پہنچتا ہے، صاحب نصاب کس آدمی کو کہا جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ تفصیلات کہاں ہے قرآن کریم میں؟ کہاں سے پتہ چلی؟ احادیث سے پتہ چلی. تو تصور نہیں کیا جا سکتا. میں نے عرض کیا کہ قرآن اور حدیث دونوں باہم لازم اور ملزوم ہیں. یہ توامین ہیں، یہ جڑواں ہیں، جڑواں. ایک کو دوسرے کے بغیر نہ سمجھا جا سکتا ہے نہ اس کا تصور کیا جا سکتا ہے. بہرحال آگے بات لمبی ہے، مجھے وہ بات عرض کرنی ہی نہیں ہے. میں صرف یہ بات ذکر کر رہا تھا، حوالہ میں دے رہا تھا کہ حضرت امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ جن کی سنن ابی داود ہے پوری دنیا میں پڑھائی جاتی ہے، اور پوری دنیا میں کوئی آدمی ایسا نہیں ہے، پوری دنیا میں کوئی آدمی ایسا نہیں ہے کہ جو باقاعدہ درس نظامی کا فاضل ہو، فارغ التحصیل ہو اور وہ ابو داود شریف نہ پڑھے. ممکن نہیں. عالم ہوگا
ترجمے کی بات نہیں ہو رہی ہے، ترجمے والے تو بہت سارے، میں ترجمے کی بات نہیں کر رہا، اصل کتاب کی بات کر رہا ہوں۔ عالم ہوگا اس کو سیاہ ستہ پڑھنا لازمی ہوگا، ایسا لازم اور ایسا ضروری ہے جیسے کہ نماز بغیر وضو کے نہیں ہوتی۔ وضو ہوگا تو نماز ہوگی، وضو نہیں ہوگا آپ جتنے خشوع خضوع سے نماز پڑھتے رہیں کچھ بھی نہیں۔ خیر، امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن کئی لاکھ احادیث اس کے اندر جمع فرمائی ہیں۔ میں اب اپنی بات کی طرف آ رہا ہوں، کئی لاکھ احادیث کا وہ مجموعہ ہے ابو داود شریف، اور ان لاکھوں حدیثوں میں سے امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 5 حدیثیں ایسی ہیں، 5 حدیثیں کہ اگر کوئی آدمی صرف ان 5 پر عمل کر لے اس کی دنیا اور آخرت کی نجات کے لیے کافی ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ وہ 5 حدیثیں کس قدر جامع ہوں گی، وہ 5 حدیثیں ہماری دنیا کی زندگی پر کیسی محیط ہوں گی، اس میں دنیا اور آخرت کا تمام زندگی کے گوشوں کا اس میں احاطہ کیا ہوا ہوگا، ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی صرف 5 حدیثوں پر اگر آدمی عمل کر لے۔ ہمیں تو وہ 5 حدیثیں بھی نہیں معلوم کہ 5 حدیثیں کون سی ہیں، معلوم ہے؟ نہیں معلوم۔ اس کی تفصیلات کبھی موقع ملا انشاءاللہ پھر میں عرض کروں گا۔ ان 5 میں سے صرف ایک حدیث جو میں نے ابھی خطبے میں پڑھی ہے، صرف اس بات کو بتلانے کے لیے میں نے یہ اتنی لمبی چوڑی تمہید آپ کے سامنے میں نے بیان کی ہے۔ اب میں ایک حدیث بتا رہا ہوں ان 5 میں سے، تو وقس علی ھذا، اس بقیہ 4 حدیثوں کو بھی آپ اس پر قیاس کر لیں اور آپ اندازہ لگا لیں کہ جب ایک حدیث کا حال یہ ہے تو بقیہ 4 حدیثوں کی کیا جامعیت ہوگی۔ سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، 2 نعمتیں ایسی ہیں جو ہر آدمی کو ملی ہوئی ہیں، 2 نعمتیں ایسی ہیں جو ہر انسان کو ملی ہوئی ہیں، لیکن عام طور پر اکثریت لوگوں کی ایسی ہے کہ ان کی نظر میں وہ نہ نعمت ہے، نہ وہ اس نعمت کو نعمت سمجھتے اور نہ اس نعمت کے تقاضے پر عمل کرنے کی کبھی توفیق ہوتی ہے۔ حضور فرما رہے ہیں کہ وہ 2 نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو عطا فرمائی ہے۔ میں نے ابھی بیان کے شروع میں نے عرض کیا کہ نعمتیں تو اللہ تعالیٰ کی ہر آن اور ہر لمحے بارش کے قطروں کی طرح برس رہی ہیں، لیکن حدیث میں کسی بھی چیز کو نعمت قرار نہیں دیا۔ ان 2 چیزوں کے بارے میں نعمت کا لفظ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ ہر آدمی کو ملی ہوئی ہیں، لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ انہیں اس کا نعمت ہونا ہی پتہ ہی نہیں ہے، وہ جانتے ہی نہیں ہیں کہ یہ کیا نعمت ہے اور اللہ تعالیٰ نے کیا دولت عطا فرمائی ہے۔ پھر جب ہاتھ سے نکلتی ہے تو پھر کہتے ہیں کہ ایک کاش کہ دوبارہ مل جائے۔ 2 نعمتیں ایسی ہیں، کیا ہے وہ 2 نعمتیں؟ الصحت والفراغ، الصحت والفراغ، صحت مندی کی دولت، تندرستی کی نعمت اور فرصت کے جو لمحات انسان کو میسر ہیں، یہ نعمت۔ کیا ہے ان دونوں نعمتوں میں؟ یہ دونوں نعمتیں کیسی نعمت ہیں؟ یہ ہر آدمی اپنے علم اور اپنی ذہن کے مطابق خود سمجھ سکتا ہے۔ ہر انسان کو یہ چیز ملی ہوئی ہے، امیر ہو، غریب ہو، جھوپڑی میں رہتا ہو، بنگلے میں رہتا ہو، مصروف ترین آدمی ہو، فارغ البال ہو، پڑھا لکھا ہو، ان پڑھ ہو، ہر آدمی کو یہ 2 چیزیں، 2 نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، صحت کی نعمت اور فرصت کی نعمت۔ صحت کا حال یہ ہے، صحت کا حال یہ ہے کہ جب تک یہ صحت کی نعمت ملی بھی ہوتی ہے، عام طور پر مستثنیات ہر جگہ ہوتے ہیں، مستثنیات کی بات نہیں کر رہا میں، عمومی طور پر ہمارا جو ایک عمومی رجحان اور ذہن ہے کہ جب تک آدمی ہٹا کٹا مستنڈا، جوان طاقت، جوش اور خروش، ولولہ، جذبہ جب تک ہے تو عام طور پر یہ نعمت گناہ میں استعمال ہوتی ہے۔
میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ یہ نعمت گناہ میں استعمال ہوتی ہے. کبھی اگر نیکی کا خیال آ جاتا ہے تو شیطان یہ سمجھاتا ہے ارے میاں ابھی تو بڑی عمر پڑی ہے, ابھی کیا تسبیح لے کے مسجد کا کونا پکڑو گے, ابھی بڑا ٹائم باقی ہے, یہ کام بھی کر لو, یہ گناہ بھی کر لو, یہ کام بھی کر لو, یہ گناہ بھی کر لو, یہ گناہ بھی کر لو, ابھی بڑا وقت باقی ہے. پھر جب جیسا بڑھاپا آ جائے گا, بیماریاں لگ جائیں گی, پھر مسجد کا کونا پکڑ لینا. گناہ پہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے, گناہ پہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والے کام کرتا رہتا ہے, زندگی اسی کے اندر گنوا دیتا ہے. نہ اسے بیچارے کو کبھی یہ خیال آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم نعمت کاہے کے لیے دی تھی, کن کاموں میں صرف کرنے کے لیے دی تھی. اور عجیب بات ہے, اگر آپ معاشرے میں باہر نکل کر اگر آپ دیکھیں, آپ بھی اسی سوسائٹی اور معاشرے کا حصہ ہیں, میں بھی دیکھتا ہوں, آپ بھی دیکھتے ہیں. یعنی ایسا مجھے تو میرے جو اپنے احساسات اور جذبات ہیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ کے کیا ہے وہ میرے علم میں نہیں ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب میں کسی فارغ لوگوں کو میں دیکھتا ہوں, بیچارے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کے سارے کام کر کر اب یہ فارغ ہو چکے ہیں, اب کوئی کام ان کے ذمہ نہیں ہے. ہوٹلنگ میں بیٹھ کر وقت ضائع ہو رہا ہے, اخبار بینی میں وقت ضائع ہو رہا ہے. اور آج کل جو وقت ضائع کرنے کا سب سے بڑا شیطانی آلہ ہمارے ہاتھوں میں ہے, آپ سمجھ رہے ہیں؟ گھنٹوں یہاں تو جماعت کھڑی ہونے میں اگر وہ جو ٹون بجی نا, ٹون آئی نہیں ابھی تک, کہاں ہے پتہ نہیں کہاں ہے. اور بھائی تو یہاں مسجد میں ٹون جو ہے 4 ٹونیں ہیں, تو پہلے تو یہ طے ہونا چاہیے کہ امام بیچارہ وہ کس ٹون پر آئے, یہ طے ہونا چاہیے نا. 4 ٹونیں ہیں, یہ تو ہر روز باری باری وقت مقرر ہو کہ آج اس ٹون پر وہ سامنے ہے, کل جو ہے وہ اس ٹون پر, پرسوں اس ٹون پر. یہاں حالانکہ لکھا ہوا ہے اتنا بڑا یہ میں نے لکھوا ہے, یہ لکھا ہوا ہے کہ جماعت جو ہے وہ اس گھڑی کے وقت کے مطابق ہوگی, لیکن وہ پیچھے سے بھی اگر ظاہر ہے یہ الیکٹرونک چیزوں میں سیکنڈوں کا بھی فرق ہوتا ہے, یہ سیٹنگ نہیں ہوتی اس کی, تو جہاں سے ذرا سی ٹون بجتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا ایسی بے چینی شروع ہو جاتی ہے, ایسی بے چینی شروع ہو جاتی ہے جیسے بس پیٹ میں اب مروڑ ہو رہا ہے, بس بیچارہ ختم ہونے والا ہے. اور اسی آدمی کو اگر آپ باہر دیکھیں یا نماز سے پہلے آپ دیکھیں تو مسجد میں بیٹھ کر وہ غیبتیں بھی کر رہا ہے, وہ برائیاں بھی کر رہا ہے, وہ دنیا کے سیاسی معاملات پر تبصرے بھی کر رہا ہے, باہر فارغ ہو کر ہوٹلوں میں بھی گھنٹے لگا رہا ہے, اور مجلس آرائی بھی کر رہا ہے, سارا وقت برباد کر رہا ہے, لیکن اسے کہیں وقت برباد ہونے کا احساس پیدا نہیں ہو رہا. اور اگر وقت زیادہ ہونے کا احساس پیدا ہو رہا ہے, ضائع ہونے کا احساس پیدا ہو رہا ہے, تو وہ اس وقت ہو رہا ہے جب وہ گھڑی ٹون بجا رہی. میں صحیح کہہ رہا ہوں, آپ سے صاف صاف بات کر رہا ہوں بالکل. تو اس کا معنی یہ کہ یہ آدمی اپنے نظام الاوقات کا اتنا نظم و ضبط کا پابند ہے, اتنا نظم و ضبط کا پابند ہے کہ ایک سیکنڈ بھی اس بیچارے کا ضائع نہیں ہو رہا. جب اس کی عملی زندگی میں اگر آپ جھانک کر دیکھیں تو وہاں وقت ہی وقت ہے, کوئی کام ہی کرنے کا نہیں ہے, سب کام سے کرا کر وہ فارغ ہو چکا. بھائی اس نعمت کے بارے میں سوال مجھ سے بھی ہوگا اور سوال آپ سے بھی ہوگا. نعمت دی تھی ہم نے, کہاں گزاری ہے؟ میرے پاس بھی اس کا جواب ہونا چاہیے اور آپ کے پاس بھی اس کا جواب ہونا چاہیے. اور اس زمانے میں سب سے بڑا جو شیطانی متحرک آلہ آپ سمجھ رہے ہیں کیا؟ موبائل. اس نے تو ہماری زندگی تباہ کر دی, زندگی تباہ کر دی. قرآن پڑھنے میں وہ توجہ اور وہ دل نہیں لگ رہا, قرآن کا ترجمہ پڑھنے کی طرف ذہن راغب نہیں ہو رہا, شریعت کے اور دین کے بڑے بڑے احکام اور مسائل سیکھنے کا موقع نہیں ملا. جی آئی ایم بزی, سمجھ رہے ہیں, میں بہت مصروف ہوں, پرائم منسٹر سے بھی زیادہ میری مصروفیات ہیں. اور آپ موبائل پکڑا دیں گھنٹوں, فیس بک بھی چل رہی ہے, واٹس ایپ بھی چل رہا ہے, اور کیا ہے, کیا ہوتا ہے؟ مجھے تو یہ 2 نام یاد آتے ہیں, خدا جانے پتہ نہیں کیا کیا دنیا ہے, اس میں جا رہا ہے, اس میں دیکھ رہا ہے, اور گوگل پہ سرچ. اب تو ہمارے یہاں عجیب مصیبت یہ ہے, آپ کو بھی حیرانگی ہوگی, اب تو روٹی کے ریٹ بھی جو ہے وہ گوگل پر دیکھتے ہیں کہ روٹی کے ریٹ کیا ہیں.
چپل لینے جاتے ہیں، جوتے لینے جاتے ہیں، یا کوئی سبزی لینے جاتے ہیں، گوشت لینے جاتے ہیں، تو پہلے گوگل پر چیک کرتے ہیں کہ اس کا آج کل ریٹ کیا چل رہا ہے. کہتے ہیں کہ جی دنیا بڑی فاسٹ ہو گئی ہے، دنیا نے بڑی ترقی کر لی ہے. کوئی چیز بھی لینے کے لیے جاتے ہیں، بنیان لینے جاتے ہیں تو گوگل پر چیک کرتے ہیں. لیکن اس آدمی سے اگر پوچھا جائے کہ میاں تم نے اپنی زندگی تمہاری گزر گئی ہے، کتنی عمر ہو گئی ہے، یہ بتاؤ کہ حلال حرام کے تمہیں کتنے مسائل معلوم ہیں، جائز اور ناجائز کی کتنے مسائل تمہیں معلوم ہیں. پوری زندگی گزر گئی ہے، قرآن بھی صحیح پڑھنا آیا ہے کہ نہیں آیا ہے، نمازیں 5 فرض نمازیں، تہجد کو تو چھوڑ دیں، تہجد تو چلی گئی، فرض نمازیں بھی پڑھنی نصیب ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی ہیں، ماں باپ کے حقوق ادا کرنے کا موقع مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا ہے، بیوی بچوں کا حق ادا کرنے کا موقع مل رہا ہے یا نہیں مل رہا ہے. یہ نعمت ملی ہے، لیکن یہ نعمت میں نے عرض کیا کہ یہ نعمت گناہوں کے کاموں میں ضائع کر رہا ہے. تو بھائی اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دینا ہے، جان نہیں چھوڑے گی، قدم نہیں ہلا سکتا آدمی جب تک کہ اس بات کا جواب نہ دے دے کہ یہ جو زندگی دی تھی اس میں وقت دیا تھا کہاں گزارا ہے. اور اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، ابھی اگر آنکھ بند ہو جاتی ہے، یہ باتیں احساس اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ اپنے اندر آدمی، ہم 2022 میں داخل ہو چکے ہیں. پچھلے جمعے بھی اسی سے متعلق میں نے کچھ باتیں عرض کی تھی. 2022 میں داخل ہو رہے ہیں. یہ 2022 میں داخل ہونا یہ رقص اور سرور اور ناچنے اور گانے کا موقع نہیں ہے، یہ موقع ہے احتساب کا اور جائزے کا کہ میں جو زندگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مستعار لے کر آیا تھا اس میں 1 سال میرا اور کم ہو چکا ہے، میں اور زیادہ قبر کے اپنے قریب جا رہا ہوں. اور حدیث شریف میں ہے، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرقات میں اس روایت کو ذکر کیا ہے، مشکات کی شرح مرقات میں. بس اگر وہ حدیث اگر ذہن میں رہے تو میں سمجھتا ہوں کہ غفلت سے باز آنے کے لیے وہ حدیث کافی ہے، غفلت سے باز آنے کے لیے. لیکن بس اللہ کرے کہ بات کا میرے اثر ہو اور بات میں یہاں سے جانے کے بعد بھی وہ بات یاد رہے تو بات ہے. سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس طریقے سے تم نے زندگی گزاری ہے، میری بات اچھی طرح سمجھ لیجئے گا، یاد رکھیں، جس طرح تم نے زندگی گزاری ہے اسی طرح تمہاری موت آئے گی. تحیون کما تعیشون، تحیون کما تعیشون، جس طرح تم نے زندگی گزاری ہے اسی طرح تمہاری موت آئے گی، اور جس طرح تمہاری موت آئی ہے اسی طریقے سے حشر میں تم اٹھائے جاؤ گے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں تم کھڑے کیے جاؤ گے. تو ہر آدمی اپنا جائزہ لے لے کہ میری زندگی کن کاموں میں صرف ہو رہی ہے، میں اپنی زندگی کے دن اور رات اور اوقات کن کاموں میں لگا رہا ہوں. تو بس اس کو اپنے انجام کا اندازہ ہونا چاہیے کہ میرا انجام بھی اسی طریقے سے ہوگا. ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بات ارشاد فرما رہے ہیں وہ بات خلاف واقع نہیں ہے، وہ حقیقت پر مبنی ہے. جیسی زندگی گزارو گے ویسی موت آئے گی. آپ نے سنا ہوگا کتنے اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ایسے ہیں کہ زندگی پڑھنے پڑھانے میں گزری، قرآن کی تلاوت میں گزری، نماز سے شغف، قرآن سے شغف، دین سے شغف، اللہ نے موت بھی ایسی عطا فرمائی. اور کتنے بیچارے ایسے ہیں، کتنے بیچارے ایسے ہیں کہ مرتبہ جب ان سے کہا کہ کلمہ پڑھ لو تو وہ یہ آواز لگاتے رہے کہ 40 کلو ٹماٹر، 40 روپے کلو ٹماٹر، وہ یہ آواز لگاتے چلے گئے اور اسی میں موت آ گئی. کیوں؟ اس لیے کہ زندگی جو ہے وہ جن کاموں میں صرف ہوئی ہے موت بھی اسی حالت پر آئے گی. امام ابو زرع رحمت اللہ علیہ، ابھی تو میں ہر پتہ نہیں وقت میں ہمارے برکت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ وقت میں برکت پیدا کر دے. میں بہت چیزیں سوچ کر آتا ہوں اور جب بات شروع ہوتی ہے تو وقت گھنٹی بجا چکا ہوتا ہے. امام ابو زرع رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اپنے وقت کے محدث، بہت بڑے وقت کے محدث، حافظ الحدیث جن کا لقب ہے. ایک نوجوان کی شادی ہوئی، نوجوان لڑکا تھا،
اب جب شادی ہوئی تو روزانہ رات کو گھر دیر سے پہنچتا. بیوی نے کہا کہ بھائی یہ کیا چکر ہے؟ اب ظاہر ہے جب شوہر اس طرح حرکت کرے رات کو گھر میں دیر سے آئے تو بیوی جو ہے وہ اپنا میوزک سناتی ہے. سننا پڑتا ہے، ہر شریف آدمی سنتا ہے. تو کہاں بھائی کہاں وقت گزارتے ہو، رات بھر کہاں رہتے ہو؟ اس نے کہا کہ جی میرے استاد ہیں، وہ حدیث کا درس دیتے ہیں، میں روزانہ ان کی مجلس میں بیٹھتا ہوں اور وہاں بیٹھنے کے بعد وقت کا اندازہ نہیں ہوتا، دیر ہو جاتی ہے. کہا تیری بھی ایسی کی تیسی، تیرے استاد کی بھی ایسی کی تیسی. نہ تجھے کچھ آتا ہے نہ تیرے استاد کو کچھ آتا ہے، دونوں فارغ ہیں. اب ظاہر ہے کہ ایک طالب علم، ایک حدیث کا سچا طالب علم اپنے استاد کے بارے میں اس طرح کی ناروا بات نہیں سن سکتا. ہمارے یہاں ماحول یہ ہے مدارس میں، کالج اور یونیورسٹیوں میں تو یہ چیزیں نہیں ہیں، یہ پرانی ہیں. وہاں تو استاد کو بند کر دیتے ہیں، باتھ روم میں پیچھے سے کنڈی لگا دیتے ہیں. ہمارے ہاں یہ چیزیں نہیں ہیں، الحمدللہ اب تک نہیں ہیں. نگاہوں میں قدر، عظمت، عزت، احترام بہت ہے، اور اتنا ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. خیر، تو بیوی نے جب یہ کہا تو ظاہر ہے وہ نوجوان تھا، ابھی بھی تازی شادی ہوئی تھی، استاد کی عظمت اور وقت دل میں بیٹھی ہوئی تھی. تو اس نے بے خیالی میں اس نے کہا کہ اگر میرے استاد کو 1,00,000 حدیث سے یاد نہ ہو تو تجھے 3 طلاقیں. ابھی شادی کو چند دن گزرے ہیں. خیر، رات گزر گئی، جوش اور جذبہ جو جوش مار رہا تھا وہ ٹھنڈا ہو گیا، غصہ. بیوی کو بھی خیال ہوا کہ میں نے خامخواہ بلا وجہ اتنی سخت سست باتیں کہہ دی، اور شوہر کو بھی خیال ہوا کہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے 1,00,000 حدیثیں کس کو یاد ہوتی ہیں. میں نے تو درس میں، ہمارے ساتھی بیٹھے ہوئے ہوں گے یہاں پہ، ان سے میں کئی مرتبہ میں نے کہا کہ بھائی 40 حدیثیں یاد کر لو اور 5 حدیثیں یاد کر کے سناؤ. آج میرا خیال 23 سال ہو گئے، آج تک کسی نے مجھے 40 حدیثیں نہیں سنائی. 40 حدیثیں، اور وہ حدیثیں لکھ کر بھی تھی کہ بھائی چلو چھوٹی چھوٹی حدیثیں یاد کر لو تاکہ وہ جو 40 حدیثیں یاد کرنے کی فضیلت ہے وہ حاصل ہو جائے. لیکن آپ زیادہ اگر بات پوچھ کریں گے، جاؤ بھائی اپنا درس اپنے پاس رکھو، ہم بیٹھیں گے بھی نہیں، جاؤ. لیکن خیر ہمارے ہاں کوئی الحمدللہ ایسا نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے. لیکن سناتے نہیں ہیں، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. بیٹھے ہوئے مجھے بہت غور غور سے دیکھ رہے ہیں دائیں بائیں والے، ہاں یہ ہماری شکایتیں لگا رہا ہے. تو سنایا نہیں ہے کسی نے آج تک مجھے. کبھی جوش آیا تو 1-2 حدیثیں سنا دی. ہاں بھائی آپ کو تو اس ہفتے 10 سنانی تھی. جی بس وہ اصل میں ایسا ہے اور ویسا ہے، تو سنائی نہیں. تو ہمیں تو 40 حدیثیں، میں عرض کر رہا ہوں کہ 40 حدیثیں ہمیں یاد نہیں ہیں. تو وہ جو شاگرد تھے، وہ جو نئے نویلے دھلا تھے، ان کو خیال یہ ہوا کہ میں نے تو جذبات کی رو میں بہ کر، جوش میں آ کر میں نے یہ کہہ دیا کہ میرے استاد کو 1,00,000 حدیثیں یاد ہیں، اور اگر یاد نہ ہو تو تجھے 3 طلاقیں، اور طلاق کا بھی لفظ کہہ دیا. اور 3 طلاق تو ایسا ہے کہ تیر جو ہے وہ کمان سے نکل چکا ہے، فائر مار دیا ہے، اگلا آدمی ڈھیر ہو چکا ہے، ختم، فنش. اب کیا ہوگا؟ جب صبح ہوئی دونوں کے، جب جوش ذرا ٹھنڈا ہوا تو شاگرد جو ہے وہ اپنے استاد کے پاس پہنچا اور رات پورے واقعے کی رویدات اور پوری کہانی سنائی کہ حضرت ایسا ہے معاملہ. استاد ہنسنے لگے. یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ تاریخ کا آج حصہ بن چکی ہے. یہ بات اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکا. مورخین اور محدثین اس میں شواہد پیش کی ہے. ایسے نہیں ہے کہ بس میں ایسی کہہ رہا ہوں، باقاعدہ حوالے پیش کیے، ثابت کیا ہے. تو امام ابو زرع رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے حافظ الحدیث تھے، انہوں نے اس اپنے چہیتے شاگرد سے کہا کہ میاں جاؤ اور جا کر میاں بیوی کی طرح رہو، مجھے 1,00,000 حدیثیں الحمدللہ اس طریقے سے یاد ہیں جیسے کہ تمہیں سورہ فاتحہ یاد ہوتی ہے. آپ تصور کر سکتے؟ آپ تصور، یہ اردو کی حدیثیں نہیں ہیں، عربی کی حدیثیں، اور حدیثیں بھی پوری سند اور متن کے ساتھ. حدثنا عن فلان قال حدثنا عن فلان قال حدثنا عن فلان. وہ جتنے سلسلوں سے وہ روایت جا کر اس تک پہنچتی ہے، اپنا وہ پورا سلسلہ سند کا
وہ بیان کرتا ہے، اور پھر آخر میں کہتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ تو بات کیا ہے؟ 1,00,000 حدیثیں تو وہ آدمی یاد کر سکتا ہے جو ہوٹلنگ نہ کرتا ہو، وہ کر سکتا ہے کہ جس نے اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھا ہو۔ یہ اعزاز وہ حاصل کر سکتا ہے کہ جو زندگی کے ایک ایک لمحے کو تول تول کر خرچ کر رہا ہے، جو اپنے وقت کی قدر کر رہا ہے، ایک ایک منٹ اور سیکنڈ کی قدر کر رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ امام ابو زرعہ رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا تو انتقال سے پہلے وہ بے ہوشی طاری ہو گئی۔ سن رہے ہیں میری بات؟ یہ نہیں توجہ سے؟ تو بے ہوشی طاری ہو گئی، نیم غنودگی کی حالت میں شاگرد جو ہے وہ دائیں بائیں سب جمع ہو گئے۔ تو خیال آیا کہ بھائی استاد کا ایسا لگ رہا ہے کہ بالکل آخری وقت ہے، تو کیوں نہ ہم اس حدیث کا آپس میں مذاکرہ کریں کہ جس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس آدمی کے زبان سے آخری کلمہ یہ نکلے لا الہ الا اللہ اور اس کا انتقال ہو جائے، وہ سیدھا جنت میں داخل ہو جائے گا۔ کیوں نہ ہم اس حدیث کا آپس میں مذاکرہ کریں؟ ظاہر حکم بھی یہی ہے کہ جب مرنے والے کا وقت قریب ہو تو اس کو بیٹھ کر کلمے کی تلقین نہیں کرنی چاہیے، اس کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ کلمہ پڑھو، یہ بات سمجھ لیں، یہ نہیں کہنا چاہیے، اس لیے کہ وہ تو بیچارہ سکرات الموت کی کیفیت میں مبتلا ہے، موت کے سختی میں وہ بیچارہ مبتلا ہے۔ ہاں اس کے سامنے کلمہ پڑھیں، اس کو پڑھنے کے لیے نہ کہیں۔ یہ پڑھنا ایسا ہے جیسے کہ ایک طالب علم یا ایک شاگرد اپنا بھولا ہوا سبق اسے یاد آ جاتا ہے جب کوئی اس کے سامنے دہراتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ شاگرد سارے جمع ہو گئے، اور یہ جو حدیث تھی من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اس حدیث کی سند انہوں نے شروع کی شاگردوں نے کہ یہ روایت کس نے کس سے بیان کی، اس نے کس سے بیان کی، اس نے کس سے بیان کی، مجھ تک یہ روایت کس سے پہنچی، اسے کہاں سے پہنچی، یہ سند کہتے ہیں اس کو۔ کہتے ہیں کہ استاد جو ہے وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں تھے، طالب علم جب اس حدیث کا مذاکرہ کر رہے تھے اور باری باری ایک ایک سند کا اور آنے والے راویوں کا تذکرہ کر رہے تھے، کرتے 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 جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر پہنچے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس آدمی کا آخری کلمہ ہو، استاد جو اب تک بے ہوش تھے انہوں نے اپنی زبان سے یہ کلمہ پڑھنا شروع کیا، اور اس روایت کا جو آخری حصہ ہے من کان آخر کلامی، یہ استاد نے اس بے ہوشی کی حالت میں خود حدیث پوری ذکر کی اور یہاں لا الہ الا اللہ کہا اور وہاں روح نکل گئی، وہاں روح نکل گئی۔ تو حضرت یہ موت قابل رشک ہے، یہ لوگ قابل رشک ہیں۔ تو یہ نعمت ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، ہر آدمی کو یہ نعمت ملی ہوئی ہے۔ اب وہ یہ دیکھے کہ میں اس نعمت کو کہاں صرف کر رہا ہوں، اس نعمت کو میں کہاں لگا رہا ہوں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، فتح الباری بخاری کی شرح لکھنے والا جلیل القدر محدث، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ جب حدیث لکھتے تھے، آپ کو معلوم ہے کہ پہلے زمانے میں جو ہے وہ لکڑی کے قلم ہوتے تھے، ہم نے بھی لکھا ہے، تختی ہوتی تھی ملتانی مٹی، اس پر مل لیتے تھے اور لکڑی کا قلم ہوتا تھا، اس کو قط لگاتے تھے، اس سے لکھتے تھے۔ ہم نے بھی لکھی ہیں کئی تختیاں اور بڑی مارے کھائی ہیں۔ تو جب وہ لکھتے لکھتے اس کی نب خراب ہو جاتی تھی تو وہ قط جب لگاتے تھے تو ظاہر ہے تھوڑا سا وقت تو لگتا ہوگا۔ میں صرف یہ بات آپ کو سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ان لوگوں نے کس طرح زندگی گزاری ہے، اور ظاہر ہے کہ جس طریقے سے زندگی گزاری ہے پھر موت بھی اللہ تعالیٰ پھر ایسی عطا فرماتے ہیں، اور پھر جب موت ایسی آتی ہے تو انشاءاللہ حشر بھی قیامت کے دن ایسا ہی ہوگا۔ کہتے ہیں کہ جب وہ قط لگاتے تھے اس میں چاہے 50 سیکنڈ لگتے تھے، 40 سیکنڈ لگتے تھے، 1 منٹ لگتا تھا، 2 منٹ لگتا تھا، لیکن حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے تیسرا کلمہ مستقل چلتا رہتا تھا کہ یہ وقت جو قط لگانے میں لگ رہا ہے یہ بھی وقت ضائع نہ ہو، یہ بھی وقت ضائع نہ ہو، اور میں نام اعمال میں اپنے لیے کچھ نیکیوں کا ذخیرہ کر لوں۔ اگرچہ حدیث لکھ رہے ہیں وہ سراپا خود ایک مستقل عبادت ہے، وہ کام خود باعث اجر و ثواب ہے، اس سے بڑی سعادت کوئی نہیں ہے
کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات نقل کر رہا ہے ایک آدمی اور لکھ رہا ہے، لیکن یہ جو 1 اور 2 منٹ کا گیپ آ رہا ہے، یہ جو وقفہ ہے، یہ بھی منہ بند کر کر گزارنا مناسب نہیں، اس میں بھی میں ثواب کما دوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر کے پاس سے گزرتے تو آپ اپنی سواری روک لیتے، اپنی سواری روک لیتے، سواری سے نیچے اترتے، اتر کر 2 رکعت نماز پڑھتے۔ ساتھیوں نے دیکھا کہ آپ کا یہ عجیب و غریب معمول ہے، چلتے چلتے رک جاتے جہاں کوئی قبرستان آتا ہے اور 2 رکعت، یہ کون سا نماز پڑھنے کا موقع ہے؟ تو جب کئی مرتبہ یہ دیکھا تو شاگردوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ حضرت یہ ایک عجیب و غریب آپ نے ایک نیا معمول شروع کر رکھا ہے، اس کی کوئی لوجک، کوئی راز اس میں، کوئی فلسفہ؟ فرمایا کہ میاں یہ جو 2 رکعت پڑھنے میں یہ 2 یا 3 منٹ لگا ہے، اللہ نے زندگی میں ہمیں موقع دیا ہے، یہ قبر والا اس بات کی حسرت کر رہا ہے کہ اے کاش کہ زندگی میں اللہ تعالیٰ 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع دے دیں۔ نہیں سمجھے بات آپ؟ یہ قبر والا اعمال کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے، اعمال کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، وہ زندگی میں تھے معاملات، اب یہ قبر والا حسرت کر رہا ہے کہ کاش کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ دنیا میں اتنا موقع دے دے کہ صرف 2 رکعت نماز پڑھ کر میں اپنے نامہ اعمال میں ثواب کا ذخیرہ کر لوں، لیکن اس کے پاس یہ موقع نہیں ہے، مجھے اللہ نے یہ موقع، مہلت، زندگی دی ہے۔ سوال یہ ہے، میں بس میری بات ابھی پوری نہیں ہوئی ہے، سوال یہ ہے کہ کیا ہم بھی اس طرح تول کر اپنا وقت گزار رہے ہیں؟ حضرت ہاں یا نہیں میں جواب دے دیں تاکہ میں بات ختم کروں، آپ کی جان چھوڑوں۔ نہیں، کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے حضرت؟ نئے ماڈل کا کوئی موبائل آیا، وہ اس کی کوشش کرنی چاہیے، اگر خریدنے کے پیسے نہ ہو تو کوئی نائٹ کہیں لگائی جائے، کوئی اور کام کیے جائے۔ بھائی یہ ساری چیزیں یقین کریں ختم ہو جائیں گی، اور بہت اب یہ جو وقت آ رہا ہے نا زندگی کا آخری وقت، یہ بڑا قیمتی ہے، یہ بڑا قیمتی وقت ہے۔ اپنے اوقات کو منظم کریں، نظم و ضبط کے ساتھ چلیں، ایک دستور العمل بنائیں، ایک نظام الاوقات بنائیں، ایک ترتیب بنائیں۔ اللہ تعالیٰ زندگی میں بھی برکت دیں گے، وقت میں بھی برکت دیں گے، اعمال میں بھی اللہ تعالیٰ برکت دیں گے۔ اور اگر جیسے ابھی گزر رہا ہے یوں الٹ ٹپ، تو زندگی تو میری بھی گزر رہی ہے، آپ کی بھی گزر رہی ہے، میں بھی کوئی کام ایسا نہیں کر سکا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی برکت سے ہم سب کو صحیح طریقے سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے وقت کو تول کر صحیح مصرف میں استعمال کرنے کی توفیق دے دے، اور جتنا وقت ہے اس وقت میں جو میں نیکی کر سکتا ہوں آج، وہ مجھے کر لینی چاہیے، وہ اعمال کا ذخیرہ جمع کر لینا چاہیے، کل انشاءاللہ یہ کام آئے گا، باقی چیزیں کوئی کام نہیں آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان باتوں پر عمل کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ باتیں تو آپ بھی مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، مسئلہ باتوں کے جاننے اور نہ جاننے کا نہیں ہے، مسئلہ کس کا ہے؟ عمل کا۔ اور جب ہم دل سے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ یا اللہ میری تو زندگی برباد ہو گئی، پتہ نہیں کن کن کاموں میں برباد ہوئی، سوال یہ کہ میں نے دین کے لیے کتنا وقت نکالا، نماز کے لیے کتنا وقت نکالا، قرآن صحیح کرنے کے لیے کتنا وقت نکالا، اور دیگر عبادات کے لیے میں نے کتنا وقت نکالا، آپ کے لیے میں نے کتنا وقت نکالا۔ بس آخری میرا ایک سوال ہے، وہ سوال کر کر میں بات ختم کر رہا ہوں۔ 24 گھنٹے ہوتے ہیں نا، یا 25 ہوتے ہیں؟ کنفرم؟ اچھا 24 گھنٹے ہوتے ہیں، بتا رہے ہیں 24 گھنٹے میں کتنا وقت ہمارا سونے میں لگ رہا ہے، کتنا وقت ہمارا کھانے میں لگ رہا ہے، کتنا وقت ہمارے کاروبار میں، ملازمت میں، دیگر مشاغل میں لگ رہا ہے، کتنا وقت ہمارا دوست احباب میں لگ رہا ہے، کتنا وقت ہمارا بیوی بچوں میں لگ رہا ہے، کتنا وقت ہمارا رشتہ داروں سے ملنے ملانے اور تعلقات والوں سے تعلقات بحال کرنے میں لگ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی کیلکولیشن کر لیں، اور
کتنا وقت دن کے 24 گھنٹوں میں میں اللہ تعالیٰ کو دے رہا ہوں؟ بس یہ سوال آپ کے ذمہ ہے، اس کا جواب آپ سوچ لیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔